السلام علیکم. متین الحق. پچھلے دنوں میں نے پاکستان ایک مال غنیمت کے طور پہ ایک ویڈیو ڈالی تھی. بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا. ان کی خواہش ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی دل کو خراب کر دینے والی، ملک کو لوٹنے والی ویڈیوز ہیں تو لوگ ان کے بارے میں بتائیں. بہت ہے میرے پاس، میں قسطوں میں اس کا ذکر کروں گا آپ سے. ہمارے ملک میں آپ مانیں نہ مانیں ایک خاموش محکمہ ہے جس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کو تکلیف کیسے دی جائے. مثال کے طور بیٹھے بٹھائے اب بجلی کا بحران ہے، لوگ پیٹ کاٹ کے سولر لگا رہے ہیں تو جی سولر پہ ٹیکس لگایا جائے. میں تو کہتا ہوں جنہوں نے یہ کہا ہے ان کو ان کی نسلوں کو غرق کر دے. جنہوں نے یہ بات کہی ہے، ایک تو خود نہیں کر سکتے کچھ، اور کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی حوصلہ چکنی ہے. بہرحال یہ تو الگ بات تھی، لیکن جو مال غنیمت والی بات تھی میں آپ کو سناؤں. اقربا پروری نے تباہ کر دیا ہے ہمارے ملک کو. پرانے پہلے سنا دوں آپ کو، لیکن ابھی آج کے حالات میں بھی اس کا تقابل ہوگا. عثمان فاروقی صاحب ہوتے تھے ایک، سلمان فاروقی 22 گریڈ کے افسر تھے. ان کے چھوٹے بھائی، ان کو اسٹیل مل کا چیئرمین لگایا گیا تھا. اور آپ کو ان کو معلوم ہے ان کی تعلیمی قابلیت کیا تھی؟ میٹرک پاس. بیوروکریسی پہ بھی لعنت ہے، جنہوں نے جن چیزوں پہ آنکھیں بند کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے ان پہ لعنت ہے، وہ سب آنکھیں بند کرتے ہیں کہ نااہل آدمی ہم پہ حاکم بنایا جا رہا ہے جس کی کوئی قابلیت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ وہ سلمان فاروقی صاحب جو ہے وہ زرداری کے کیشیئر، سارا دنیا میں پیسہ وہ سنبھالتے تھے. اس کا یہ تاریخ میں ہے، ریکارڈ پرانے نکالے مل جائے گا آپ کو. اسٹیل مل کا ان کو چیئرمین بنایا گیا. پھر یہ پکڑے گئے، بیچ میں جب کئی سال قید میں رہے. قید میں ہی انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا. اسٹیل مل کی ایک پروڈکٹ ہوتی تھی جس کی مونوپلی تھی اسٹیل مل کی، وہ اس کی لاگت آتی تھی 2200 روپے ٹن، 2200 روپے ٹن. وہ انہوں نے پروڈکٹ اپنی رکوا لی. جب یہ پاور میں تھے سلمان فاروقی صاحب، کس کے کہنے پہ ہے وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس کو بعد میں بیچیں گے. وہ آئٹم، وہ پروڈکٹ جو تھی وہ شارٹ ہو گئی، جمع ہوتی رہی. اب اس کے بعد ان کا پروگرام ہوا کہ ہم نے اس کو سیل کرنا ہے، ٹینڈر لے لیں. جو کم سے کم ٹینڈر آیا تھا، کم سے کم 2800 روپے ٹن کا. جو کمیٹی بیٹھی تھی اس میں ان کے ایک MNA تھے یا MPA تھے، آفاق ان کا نام تھا، اور وہ اسی صنعت سے، اسی کام سے وابستہ تھے. اورنگی سے وہ MPA MNA بنے تھے. وہ جس وقت یہ پروڈکٹ کو ٹینڈر کھولے جا رہے تھے، بڑا عجیب فیصلہ کیا سلمان فاروقی صاحب نے. ایک پارٹی کا ٹینڈر تھا 1800 روپے کا، کاسٹ سے 400 روپے ٹن. یہ سستے وقت کی بات کر رہا ہوں، بہت سستے وقت کی. انہوں نے اس کا ٹینڈر منظور کر لیا. وہ آفاق صاحب لڑتے رہے، سر کیا کرتے ہو، 2200 روپے کی ہماری لاگت ہے، 2200 میں مجھ کو دے دو، چلو میں دیتا ہوں. آپ کو نہیں پتہ یہ ہماری آنے والے وقت ہماری بہت بڑی پارٹی ہوگی، ہم نے اس کو گھیرنا ہے، ہم اس لیے سستا دے رہے ہیں اس کو. آپ مانے نہ مانے اس زمانے کے اربوں روپے کا کک بیک باہر لیا انہوں نے، اور 1800 روپے ٹن میں بیڑا غرق کر کے وہ دے دیا. تو بیڑا غرق کوئی پوچھنے والا نہیں. اب آئیے، آج 25 مئی ہے.
2024 اخبار پڑھا ہے میں نے، انڈیا کے، ہندوستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ڈالروں میں 650 ارب، ہم 9 ارب پہ خوش ہو رہے ہیں، 650 ارب پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہمارے سمجھ، اور یہ تو دعا کریں، مین پاور ہماری ملک کی باہر بھیج رہی ہے پیسہ۔ یہ تھوڑا سا میں اس کے سرانے مقصد یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ دنیا میں نئی ریسرچ آ گئی ہے، کسی ملک کو توڑنا ہو اس کی اکانومی کو توڑ دو۔ اس کی مثال روس ہے، اس کی اکانومی ٹوٹی، روس ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب ان کو یہودی طاقتوں کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطرے میں کھٹک رہا ہے کہ یہ پاکستان کو برباد کر دے گا۔ اب ان کو یہ طے پایا ہے کہ اکانومی توڑ دو۔ چند دنوں میں ڈالر کہاں سے کہاں لے گئے تھے 3 سال پہلے۔ یہ سب یہ بہت بڑے، اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں اس گیم کے اندر۔ یہ تو آپ شکر کریں، اللہ نے اس ملک کو بنایا وہی رکھ رہا ہے۔ یہ پچھلے 2 سال میں اتنی مین پاور گئی ہے پاکستان سے کمانے کے لیے جتنی پورے پاکستان بنے اب تک نہیں گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اگر یہ مین پاور پیسہ نہ بھیجے تو اللہ خدا نہ خدا پاکستان آج ختم ہو جائے۔ اس کے کمائے پیسوں سے پاکستان چل رہا ہے، اور ہماری جو اور یہودیوں کا منشور ہے کہ پاکستان میں نااہل سے نااہل کو پاور میں لاؤ تاکہ ان کا منشور آسانی سے پورا ہو جائے۔ یہ کنفرم بتا رہا ہوں آپ کو میں، ایک سے ایک کرپٹ ہے جس میں جو سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی تو ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی دھبا نہ ہو۔ لیکن کس طرح سرکاری جہاز ہر دوسرے دن لے کے اڑ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، سب کے منہ میں ڈنڈیاں پڑی ہیں، بولتے ہیں کیا رہا ہو، اپنے ملک کی حالت تو دیکھو۔ یہ بہت بہت خراب ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک خبر تھی، ایک پی آئی اے کی رپورٹ جو آئی ہے، دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ اقرا نے تباہ کر دیا۔ پی آئی اے کا جہاز گرا تھا، شہید ہوئے تھے لوگ۔ اب رپورٹ اس کی ان کو جو کمیٹیاں بیٹھی تھیں انہوں نے جو رپورٹ دی ہے کسی میں حوصلہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان سے پوچھے۔ انہوں نے صاف، دونوں الگ الگ کمیٹی کی ایک ہی رپورٹ ہے کہ سجاد گل صاحب جو جہاز کے کپتان تھے، ان پائلٹوں کے جو چلتے ہیں، پرانے پائلٹوں کے ہر کچھ عرصے بعد ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ 2 الگ الگ یہ ریکارڈ میں ہے، 2 الگ الگ کمیٹیوں کی رپورٹ ہے کہ یہ پائلٹ صاحب اب ذہنی دماغی طور پہ اس قابل نہیں ہے ان سے جہاز اڑوایا جائے۔ یہ آ گئی رپورٹ، آپ نکالیں نیٹ پہ، پوری رپورٹ آ گئی ہے۔ اس کے باوجود جو وہ سب جہاز اڑاتا رہا، صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کی آئی کیو یا ذہنی اپروچ جو ہے وہ ایک نارمل آدمی سے بھی کم ہے۔ اور پچھلے ان کے کئی دفعہ ان کے خلاف سول ایویشن نے رپورٹ جمع کرائی تھی کہ یہ ہمارے کہنے پر نہیں چلتے۔ یہ ریکارڈ میں سب آ گیا، سب کون ذمہ دار تھا اس کو بحال رکھنے والا؟ میں تو کہتا ہوں اس کو سزا دی، اس کو لٹکایا جائے۔ اتنے لوگ بے گناہ جانے گئے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ اب دوسری کہانی میں آتا ہوں بعد میں آپ کو۔ السلام علیکم۔